السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105، 106، 107، 108، 109 یہ چند آیات سورہ آل عمران سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس میں خاص طور سے ایک بات کی طرف بہت زیادہ توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائی ہے، ایک بات کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ترغیب اور تلقین کی ہے، حکم دیا ہے کہ مسلمان جن کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا جا رہا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے، قرآن کریم کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو خاص طور سے اختلاف اور انتشار سے بچنا ہے اور اللہ کی رسی کو یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر کے ایک ساتھ مل جل کر کے رہنا ہے۔ اور اسی بات کی طرف آج جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس بات کے جو فائدے ہیں اس کو بیان کیا ہے، اختلاف، انتشار اور فرقہ بندی کے جو نقصانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ دیکھو تم لوگ مسلمانوں بالکل متحد رہنا، متفق رہنا، سب مل جل کر کے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام کر کے ایک ساتھ رہنا، الگ الگ فرقوں میں مت بٹنا۔ اور پھر کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس بالکل کھلی ہوئی کلیئر دلیلیں آ گئی، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، ایسے لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر جو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا، اس سے مراد اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، یہود و نصارہ، اور یہ لوگ بہت سارے فرقوں میں بٹ گئے، اور صرف فرقوں میں ہی نہیں بٹے بلکہ ایک فرقے نے دوسرے فرقے والے کو کافر کہا، مشرک کہا، ایک فرقے نے دوسرے فرقے والے کو جہنمی کہا۔ ابھی یہ تو ان لوگوں کی بات ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے بہت زمانے کے بعد 1400 ہجری گزر جانے کے بعد ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اسلام کے آ جانے کے بعد، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد 1400 سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے، تب ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلامی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اسلامی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو یہ جو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہم اس امام کے ماننے والے، ہم اس عالم کی اتباع کرنے والے، اس عالم کے پیچھے چلنے والے، ان کو فالو کرنے والے جو لوگ کہتے ہیں ایسا، ان لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو کافر کہا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں کے اندر نہیں، خود ان کی کتابوں کے اندر اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، کیونکہ جب انسان اختلاف میں پڑتا ہے، انتشار میں پڑتا ہے، تو جہاں ایک دوسرے کے احترام کو چھوڑتا ہے، وہیں سامنے والے کو باطل سمجھتا ہے۔ اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ مسلمان سارے کے سارے مل کر اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے،
دلیلوں کے آ جانے کے باوجود اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ملنے والا ہے، بڑا عذاب ملنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی ابواب الایمان باب افتراق هذه الامہ، حدیث بالکل کلیئر ہے، پھر بھی کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، 71، 70 پر 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور عیسائی لوگ، نصرانی لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے، 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ اتنا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو پکڑ کے اڑ جاتے ہیں۔ دیکھو نبی نے بھی کہا کہ فرقوں میں بٹیں گے، آگے نبی نے کیا کہا وہ بھی تو بتلا دینا چاہیے۔ نبی نے تو اتنا کہا کہ یہودی جو ہے 71 فرقوں میں بٹیں گے، نبی نے یہ بھی کہا عیسائی لوگ 72 فرقوں میں بٹیں گے، نبی نے یہ بھی کہا مسلمان لوگ، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے، ان 73 فرقوں میں سے سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے۔ کلیئر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلہم فی النار الا واحدہ، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا، ایک جماعت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی، 70 پر 2 جہنم کے اندر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جامع ترمذی موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے۔ دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام سے اس حدیث کی پوری عبارت پڑھ کر کے اور اس کا ترجمہ پڑھ کر کے سن لیا جائے، تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی حدیث پڑھ لیں گے اور ترجمہ پڑھ لیں گے، پوری حدیث بھیجے میں گھس جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ جہنم میں جائے گا، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 کون لوگ ہوں گے، نہیں، ابھی ہم لوگ 72 کے پیچھے پڑیں گے، وہ کون ہے کون نہیں، وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوں گے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، کہا کہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا اس کی اتباع کرنا۔ قرآن نے بھی نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے نا آپ اس کی پیروی کریں۔ قرآن نے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ پر جو نازل ہو رہا ہے نا قرآن، اور آپ کے دل پر جو باتیں ہم نازل کر رہے ہیں، جو لوگوں کو آپ تعلیم کی شکل میں بتلا رہے ہیں، آپ اس کی پیروی کریں۔ صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ آپ جو کچھ نبی بتلا رہے ہیں اس کی پیروی کریں۔ اب جو نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوگا اور جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہوگا وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور ان کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ 72 فرقہ جہنم میں جانے والا ہے۔ کیوں جہنم میں جانے والا؟ کیونکہ اس فرقے کی ایجاد جو ہوئی ہوگی، اس فرقے کی جو اٹھان ہوئی ہوگی وہ سنت پہ نہیں بلکہ بدعت پہ، جبھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر سنت پہ ہوگا تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جو بھی جس فرقے کو ماننے والے لوگ ہیں ایک بار دیکھیں کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کر کے رکھے ہیں، یہ سوچ کر کے ہمیں کیا بھی نہیں معلوم اللہ کے ہاں کیا بھی چال بازیاں چلنے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں آپ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کا بڑا آپ کے پاس ذہن ہے۔ دنیا میں پیسے کما کر کے زمینیں خرید رہے ہیں، اس کے لیے بڑا ذہن ہے۔ گھر میں کون سا نقشہ کہاں سے نکلنا چاہیے اس کے لیے بہت دماغ ہے، لیکن جنت میں جانا ہے اس کے لیے جو دین کی بات ہے اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کھوپڑی نہیں ہے کیا؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے، اللہ کے حکموں سے بھاگنے کی بات ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے وہ سمجھ دیا ہے، وہ شعور دیا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھنا تو چاہے، وہ حق کو تلاش کرنا تو چاہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے بھی حق کو تلاش کرنے کے لیے کمر بست تیاری کی اور آگے بڑھے، اللہ نے ان کو حق دکھلایا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، جتنے بھی فرقے بنے ہیں نا دنیا میں، ان فرقوں کے جو ایجاد کرنے والے یا ان فرقوں کی اگوائی کرنے والے، لیڈنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ عالم دین ٹائپ کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔
دلیلوں کو کیسے استعمال کرنا ہے ان کو خوب خوب آتا ہے. لہذا جس فرقے کے ماننے والے جو بھی ہیں ایک بار غور و فکر کر لیں، ضرور کر لیں کہ آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے یا نہیں ہے، صحابہ کرام کا رستہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، صحابہ کرام کا رستہ ہے، تو ضرور اس کے پیچھے چلیے، وگرنہ فرقوں میں مت بٹیے. ہم نے بتلایا تھا کہ جب جڑ کو چھوڑو گے تو فرقہ بن جاؤ گے. جڑ ہماری ہے، بنیاد ہماری ہے قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. جو اس سے جڑیں گے وہ فرقوں میں نہیں بلکہ جماعت کی شکل میں جوٹ کے چلے جائیں گے. جو اس سے ہٹیں گے وہ فرقوں میں چلے جائیں گے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. دلیلوں کے آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی وہ بالکل کلیئر ہے. اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو کچھ چہرے بالکل سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے بالکل سیاہ ہوں گے قیامت کے دن. مسلمان ہے نا؟ مسلمان ہے نا؟ یقین تو ہے کہ اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، یقیناً یقین ہوگا کہ اللہ کے یہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیر کو بیان کیا. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے لیے جو تفسیر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، اس کو نقل کیا امام ابن ابی حاتم نے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو چمکنے والے چہرے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو کتاب و سنت والے ہوں گے. کتاب و سنت والے جماعت کے ساتھ ملنے والے ہوں گے، جماعت کے ساتھ، فرقوں میں بٹنے والے نہیں. جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ کتاب و سنت کو تھامنے والے لوگ ہوں گے. اور جن کے چہرے بالکل تاریک ہوں گے، سیاہ ہوں گے، بالکل بجھے ہوئیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو فرقوں میں بٹنے والے ہوں گے. یہ ہمارے امام صاحب کا فرقہ ہے، یہ ان کے امام صاحب کا فرقہ ہے، بڑا خوش ہیں. ارے ہم لوگ تو امام کو پکڑ لیا نا یار، اب جنت کے اندر تو جانا ہی ہے. امام نے کہا تھا کہ میرے فرقے کو پکڑ لو. فرقے والوں ایک دلیل دکھلاؤ کہ امام صاحب نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے اس فرقے کو پکڑ کر کے پورے دنیا میں فرقہ فرقہ کھیلنا، کیا ایسا امام صاحب نے کہا ہے؟ امام صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جب صحیح حدیث ہو جائے وہی میرا مذہب ہوگا. امام صاحب نے تو یہ بات کہا ہے. امام صاحب نے کہا ہے کہ میری کوئی بات اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے خلاف ہو، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، قرآن و حدیث کی اتباع کرنا. امام صاحب نے تو یہ کہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن لوگوں کے چہرے تاریک ہوں گے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو فرقوں میں بٹنے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم نے انکار کیا، ایمان لانے کے بعد بھی کفر کیا. اب مسلمان ہو کر کے بھی قرآن و حدیث کو نہ مانے، مسلمان ہو کر کے بھی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے دوسرے پگڈنڈیوں پر چلنے کی کوشش کرے، وہ تو انکار ہی کرنا ہوا نا. اب ہم کہیں گے مسلمان اور ہمارے سامنے ایک واضح ترین حدیث آ جائے اور ہم دس دیٹ کرنا شروع کر دیں، اسی کو تو انکار کرنا کہتے ہیں نا. کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی تم لوگوں نے انکار کیا. آج اپنے انکار کا مزہ چکھ لو، تم آج اپنے انکار کا مزہ چکھ لو. اور آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. اور جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جو قرآن و سنت والے ہوں گے، جو کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ان کو
ففی رحمت اللہ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ تمام باتیں بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، سمجھنے والوں کے لیے بس کافی ہے۔ جو نہیں سمجھنے والے ہیں ان کو تو دلیلوں کا انبار لگا دیجئے، پھر بھی سمجھنے کے لیے وہ ریڈی نہیں ہوں گے، لیکن جن کو اللہ نے عقل سلیم اور فہم اور سمجھ سے نوازا ہے، بس اتنی سی بات ان کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے رسولوں کو بھیج دیا ہے، دین کو واضح کر دیا ہے، قرآن کریم بالکل کلیئر ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود لوگ حق کے راستے کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں بھاگنا شروع کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ نہیں، یہ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جو سیدھے راستے کو اختیار کرے گا وہ رحمت میں جائے گا، اور جو فرقوں میں بٹے گا، جو تفرقہ بازی کرے گا، جو الگ الگ فرقہ بنا کر کے لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، ایسے لوگوں کو جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کے ملکیت میں ہے، لہذا اللہ کی ہی پیروی کرنی ہے، دوسروں کی نہیں۔ پوری زمین اللہ کی ہے، پورا آسمان اللہ کا ہے، درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کے، پیغمبر بھی اللہ کے، علماء کرام بھی اللہ کے، امام لوگ بھی اللہ کے ہی ہیں، لہذا پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، دوسروں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔